إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ہر قسم کی تکبیرات اور تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد صرف اللہ کی ذات. انا یکون لہ ولد، اللہ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے. ولم یکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی تو ہے نہیں. وخلق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے. وہو بکل شیء علیم، اور ہر شے کو جاننے والا ہے. آج 22 دسمبر 25 دسمبر کو کفار کے ہاں عید کا تہوار منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے آج اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے گفتگو کی جائے گی. اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. پھر ہم سب کو اس تہوار سے بچنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید میں اعلان ہے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا. اللہ الصمد، بڑا بے نیاز. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور دنیا میں کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین۔ یہ جو 25 دسمبر ہے جسے ہم کرسمس ڈے کے نام سے سنتے اور سناتے، اہل کتاب عیسائی کرسچن جسے ہم کہتے ہیں، اس دن اس تہوار کو باقاعدہ عبادت کے طور پر مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں فرمان ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ تکلیف مجھے بھی پہنچتی ہے، تکلیف آپ کو بھی پہنچتی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، والد نے کچھ کہہ دیا، بہن بھائی دوست احباب دفتر معاشرے کے اندر رہنے والے، چلتے ہوئے راہ میں کوئی مسافر مل گیا اور اس نے کوئی بات کہہ دی تو انسان کو تکلیف ہوتی اور انسان صبر بھی کرتا ہے۔ بوڑھے باپ کی بات سن کر جوان بیٹا بڑی مشکل سے صبر کرتا ہے، آخر بے صبرا بھی ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا، حدیث کے لفظ، اور وہ پھر بھی انہیں رزق بھی دیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی تنگ کرے تو آپ اس کی تنخواہ بند کر دیتے ہیں، اس کے گھر کھانا بھیجنا بند کر دیتے ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھنا، ان کی خوشی میں شامل نہیں ہوتے، غمی میں تو دشمن کے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں، لیکن کمال ہے اس اللہ کا کہ یہ مشرک کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، پھر بھی وہ اللہ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے اور روزی بھی دے رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے۔ صحیح بخاری 7378۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث، ابن آدم نے، آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی، اللہ کو گالی، ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ مجھے گالی دیتا، میں اسے کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، سلاتا ہوں، ہنساتا ہوں۔ اللہ، کوئی نعمتوں کی حد ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن بھی نہیں سکتے۔ حدیث کے لفظ سنیے، ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ مجھے گالی دیتا، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ گالی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ میں اکیلا ہوں، ایک بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد نہ میں کسی کی اولاد، کوئی سسرالی ددیالی ننیالی، میں تو خالق ہوں اور کوئی میری برابری کرنے والا بھی نہیں۔ صحیح بخاری ہے 4974۔ یہ بندہ گالی دیتا، اچھا کافر تو گالی دے اور دے، مسلمان کا تو کام نہیں کہ وہ اس تقریب کا حصہ بنتے ہیں۔ اللہ نے دلائل سے ثابت کیا کہ میری اولاد نہیں۔ سورۃ اخلاص کی کافی، سورۃ اخلاص کی کافی جو ہر بچے اور ہر مسلمان کو یاد ہے کہ لم یلد ولم یولد، وہ تو خالق ہے، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق،
بدیع السماوات والارض حتى يكون له ولد ولم يكن له صاحب وخلق كل شيء. وہ تو خالق ہے. اس کی اولاد کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کری. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. رحمان کا بیٹا. لقد جئتم شيئا ادا. یقیناً یہ تو بہت بری اور بھاری چیز ہے, بہت بری بات ہے, گندی گفتگو ہے جو یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ تو اکیلا ہے. یہ جرم کتنا بڑا ہے یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے. پہلے تو دلائل سے رب نے فرمایا کہ نہیں میری اولاد نہیں. قرآن مجید نازل فرما دی. پیغمبر علیہ السلام پر حدیث نازل ہو گئی. آپ نے امت کو خبر دے دی. اب فرمایا یہ جرم کتنا بڑا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى. آسمان نہ رہے, پھٹ جائے, قریب ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس بات کی وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ چوٹی میں جو یہ پہاڑ ہے یہ ریوا ریوا ہو جائے. اس بات پر کہ اللہ کی اولاد ہے جرم اتنا بڑا. اور کہا کہ 25 دسمبر کو عیسائی یہ تہوار منائیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا کہ یہ اللہ کی اولاد رحمان کی اولاد ثابت کر بیٹھے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کے تو یہ لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. اس کی تو مخلوق ہے, انگنت مخلوق ہے, مختلف قسموں کی مخلوق ہے. یہ اس کے شان ہی کے خلاف, یہ اس کی عزت اور عظمت کے خلاف ہے کہ وہ اولاد رکھے. 25 دسمبر کو یہ سب کچھ ہوگا, اعلان کریں گے وہ. پھر وہ آپ کو اور مجھے مبارکباد دیں گے, میری کرسمس. ہم بھی انہیں کہیں گے مبارک ہو جی عید کی. لاشعوری طور پر کچھ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں عید ہے ان کی, جیسے تشیعوں کی عید ہے ایسے عیسائیوں کی عید ہے. میری کرسمس کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اللہ کی اولاد ہے. عید مبارک کس چیز کی؟ عیسائیوں کو جو ہم دیں گے کہ اللہ کا بیٹا ہوا ہے تمہیں مبارک ہو. اور یہ جرم کتنا بڑا ہے مسلمانوں, نہ آسمان رہے نہ زمین رہے نہ پہاڑ رہے, یہ سارا نظام پر ہم برہم ہو جائے اس جرم میں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اولاد. اور ہمارے یہاں رواداری کہ جی 18ویں سگیل کا فیصل ہے, 7 پڑوسی عیسائی ہے, ان کی عید آئی ہے. ہم نے بھی دیکھو جی اسلام پھیلانا ہے, عیسائی بن کر اسلام پھیلانا ہے, بدعتی بن کر دین پھیلانا ہے. اہل ایمان اور اہل اسلام فکر کیجیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ ان کا قول ہے بہت سے عیسائیوں نے صحابہ کو دیکھا, پیغمبر علیہ السلام کی جماعت جو پہلی انہوں نے دیکھا, اور دیکھتے ہی
مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی محمد کے ساتھیوں سے افضل نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ان کی عید میں شرکت نہیں کی، عید میں شرکت نہیں کی، یہ بین المذاہب ہمارا کی سارے مذہب اکٹھے کر دو، اور وہاں باقاعدہ مسلمانوں کے لیڈر وہ کیک کاٹیں گے۔ 25 دسمبر کو دیکھیے گا، اہل حدیثوں کے بھی ہوں گے، سنیوں کے بھی ہوں گے، وہابیوں کے بھی ہوں گے، وہ پوری ایک جماعت کھڑی ہوگی اور سب مل کر کیک کاٹ رہے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں بچے کی، پھر باپ بیٹا وہ جس کی بنائی جا رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں چھری دے کر اوپر سے ماں پکڑ کر کیک کاٹتے، کیوں کہ اللہ نے آج ہمیں بیٹا دیا۔ یہاں کیک کس خوشی میں کاٹا جا رہا ہے؟ بچے کی پیدائش پر نہیں کہ میرا ہاں بچہ پیدا ہوا، نہیں، عیسائی کیک کاٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ان کی اس خوشی میں کہ اللہ کے ہاتھ بیٹا پیدا ہوا ہے، اس خوشی میں کیک کاٹ کر سب کو کھلایا جا رہا ہے اور مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یہ کیا کفر نہیں ہے؟ سوچئے گا مسلمان دیکھو جی، ہم سارے مذہبوں کو ساتھ لے کر چلتے، باہر پہ جائے ایسا دین تمہارا، یہ بناوٹی دین۔ خوشی کا موقع کیا ہے؟ خوشی کا موقع یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور عیسیٰ کا والد کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کا عقیدہ یہ، ان کا عقیدہ یہ عیسائیوں کا، اور مسلمان سنی وہابی حدیث فلاں فلاں جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے جو چوٹی کے سرکردہ ہیں، جو سر سے لے کر پیر تک حکمت میں اور دانائی میں سب سے آگے ہیں، وہ بھی چھری چلا کر کہہ رہے ہیں ہاں آج اللہ کی اولاد پیدا ہوئی ہے، اور اس جرم میں برابر کے شریک ہے کہ نہ آسمان رہے نہ زمین رہے کہ تم نے اللہ کی اولاد مقرر کر دی۔ آئیے ہمارے سلف کیا کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کفار کی عیدوں میں مخصوص شاعر، کفار کے مخصوص شاعر میں ان کو عید مبارک کہنا بالاتفاق حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ جتنے بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نا مولوی، یہ سارے وہاں حاضر ہوں گے 25 دسمبر کو، سارے وہاں حاضر ہوں، کیوں؟ اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں حرام کا مرتکب ہے وہ شخص یہ کہہ دے ہاں میرا عقیدہ تو نہیں ہے لیکن حرام کاری کر رہا ہے۔ کیوں؟ شیخ الاسلام سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے سلیم کو سجدہ کرنا، یہاں سلیم لٹکا دی جائے سجدہ کرو گے، لیکن وہاں مولوی کل کیک کاٹے گا، پرسوں 25 دسمبر آپ نے میں نے ملازم رکھا ہوا عیسائی ہے، وہ کہتے ہیں جی عید کی چھٹی دے رہے،
اور ہم دے دیتے ہیں جاؤ چھٹی میں. اب وہ تیاری کر لی, جب گیٹ پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ جی عیدی تو دے دیں. آپ 10,000 نکال کر دے دیتے ہیں, یہ 10 روپے دے دیتے ہیں. حرام ہے. کیوں؟ آپ اس کو عیدی اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو. اور ہمارے ہاں یہ گلیوں کے اندر جھاڑو دینے والے کیا آ رہی ہے, عید آ رہی ہے یہ ہماری. میرے پاس بھی ایسے آیا, آپ کو کئی سال گزر گئے اس کو, میں نے کہا یہ حرام ہے, اگر میں تجھے عید کے پیسے دوں میں جہنم میں جاتا ہوں. دوبارہ شکل آج تک نہیں دکھائی, چھوڑی نہیں, آپ کے یہاں کبھی کام نہیں کروں. اور ہم آرام سے یہ کر لیتے ہیں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں زنا کتنا بڑا جرم ہے. شراب نوشی, شرع عام کوئی زنا کرے گلی میں, شرع عام شراب پیے, شرع عام کسی کو قتل کر دے, فرمایا یہ زنا سے, شراب سے, قتل سے عیسائیوں کو مبارکباد دینا, یہ عید مبارک کہنا شراب سے بڑھ کر, زنا سے بڑھ کر جرم. اور ہم اس جرم میں امت محمدیہ کی اکثریت برابر کی شریک. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار کی کسی بھی عید میں ان کی مشابہت, مٹھائی کا ڈبہ دے رہے, نئے کپڑے پہن لیے, غبارے گھروں میں لگا لیے, ساتھ پڑوسی عیسائی ہے, جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہمارے بچے کر رہے ہیں. باطن پرستی پر انہیں دلی خوشی مہیا ہوتی. اس لیے ایک پوپ کا قول ہے, اس نے کہا تھا کہ اپنے اتنے ہاسپٹل کھولے ہیں مسلمانوں کے حلقے میں, اتنے سینٹر بنائے ہمارے, فلاحی کام کر رہے ہیں, اگر ہم نے کسی ایک کو مسلمان کو بھی عیسائی نہیں کیا, لیکن اکثریت مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھی رہنے نہیں ہے. اسی لیے ابن قیم کا قول ہے کہ عیسائی کہتے ہیں ہم ان مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرتے, جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی کام کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اسی وجہ سے کئی مرتبہ کمزور عقیدہ کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. سانتا کا تحفہ, کرسمس کا بابا ایک نئی رسم ہے, بالخصوص یورپ کے مسلمان جو کر رہے ہیں, غیر مسلموں کو مسلم کمیونٹی تحفہ دیتی ہے کرسمس کے بابا کے نام پر 25 دسمبر کو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہے کرسمس کی مناسبت سے تقریب کرنا, تحائف کا تبادلہ, مٹھائیوں کی تقسیم, کھانوں کی تیاری اور عام تعطیل کا اعلان کہ 25 دسمبر کو چھٹی ہوگی, یہ عیسائیوں سے مشابہت کی وجہ سے حرام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, انہی میں سے ہو جاتا, انہی میں سے ہو جاتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے مسلمانوں کی طرف سے عید کا دن منانا, پھر کھانا بنانا, پھر رسم لباس عیسائیوں کے ہاں مقدس جگہ پر غسل کرنا, جمعرات کی دال, جمعرات کی گلخانی نہیں, یہ جمعرات کی دال, خاص دال
جو تیار کرنا، مقدس ہفتے کا دن، یہ سب کا سب حرام، سب کا سب حرام. اور مسلمانوں کی اکثریت یہ سارے کام کر رہے. ایک مسلمان سے پوچھا تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. یہ ہے ان کے سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ کہ جی وہاں تعلیم بڑی اچھی ہوتی، وہاں انگریزی بڑی ٹاپ کی سکھائی جاتی، وہاں ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے، وہاں سکھا دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے. ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوانا ایک مقام ہے وہاں پر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگی اللہ کے نام پر. سارے کام جائیں اللہ کے نام پر اونٹ ذبح ہو رہا ہے، لیکن ایک خاص علاقے کے اندر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو سوال کیے کہ وہاں پر کسی بت کی پوجا ہوتی ہو پہلے زمانے میں؟ دیکھو اس نے کہا نہیں. دوسرا سوال، کوئی میلہ لگتا ہو سرکار کا، ہم اپنی گاڑیوں پر چھوڑنے جاتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں کو گولڈا شریف میں حاضری کے لیے، اور خود باہر کھڑے ہو جاتے ہیں بابی ہے کہ میں تو نہیں جاتا، چھوڑنے چلے جاتے ہیں. کوئی میلہ لگتا ہو؟ فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ ذبح کر، جاؤ ذبح کر. جہاں شرک ہی نہیں نہ شرک کا پیغام. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے بیعت لیتے تھے شرک نہ کرنا. توحید. نمبر 2، مشرکوں کے عیدوں میں شمولیت اختیار نہ کرنا. ان سے بڑا بھی کوئی پلید ہے جو کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے؟ یہ تو اہل السنہ کے نزدیک بالاتفاق کافر ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتے اور ہمیں رواداری. حکمت یہ ہے اسلام پہنچانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے. قریب نہیں کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر کیسے اسلام پہنچائیں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے قانون بنایا کہ مشرکوں کے عبادت گاہ میں داخل بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ کی ناراضگی وہاں پر اتر رہی ہوتی، کہاں نازل ہو رہا ہو. یہ آیا کب ہے؟ 4ویں صدی میں روم کے ایک پادری نے موم بتی فروخت کرنے والے کے ساتھ 25 دسمبر 336 عیسوی میں موم بتیاں جلا کر مخصوص طریقے پر دعا کروائی، تب یہ عیسائیوں میں جاری ہوئی. اس سے پہلے تاریخ نہیں بدلا رہی. اہل ایمان آنکھیں کھولیے اور صرف یہی سورت گھر جا کر پڑھ لیجیے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی نہ وہ کسی. اور یہ علن اعلان کر رہے ہو. پچھلے سال کی آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھیں، سنیوں کا مولوی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہابیوں کا بھی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیثوں کا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ
مجلس میں شامل ہوا اور اس نے کہا اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی، وہ تو اکیلا ہے. اسے دھکے دے کر نیچے مسلمانوں نے اتارا، عیسائیوں نے نہیں، کہ ہماری مجلس ہی خراب کر دی، ہماری مجلس ہی خراب کر دی. اور وہ باہر آ کر بڑا چیخا کہ میں عیسائی تھا، میں مسلمان ہوا، میرا جرم کیا ہے؟ میں تو یہی بتانے کے لیے آیا تھا ان کو، اپنے مسلمانوں کو بھی اور عیسائیوں کے بھی، اللہ کی اولاد آئے. اور ان رواداری کے پردوں میں لپٹے ہوئے لوگوں نے اس نو مسلم کو یوں کیا دھکے دے کر ڈائس سے نیچے، سٹیج سے نیچے، ڈائس سے نہیں سٹیج سے نیچے اتار. چلو تمہارا یہاں کیا تھا، یہاں تو ہم عیسائی یہودی سارے ایک ہیں، سارے اہل ایمان. دعا کریں اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے محفوظ صلی اللہ